السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا کیلگری سے حاضر ہیں۔ امید ہے اور دعا گو ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج میری لکھی ہوئی جو کہانی آپ کے سامنے ہم لے کر حاضر ہیں، اس کا عنوان ہے تنہائی و یکجائی۔ سماعت فرمائیے۔ میرا نام عبدالسمیع ہے۔ میری زندگی نہ پوچھیے، گویا تنہائی کی تصویر و تفسیر تھی۔ مجھے لوگوں سے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ نہیں، میں آدم بیزار نہیں تھا، پر جانے کیوں دوسرے لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتا تھا۔ آغاز گفتگو کے ہنر سے ناآشنا اور تکلم کے سلسلے کو قائم رکھنے سے بھی بے بہرا۔ مجھے لطیفوں پر ہنسی بھی نہیں آتی تھی، اور سیاست سے تو مجھے دلی نفرت ہے۔ ادب سے ضرور لگاؤ تھا، مگر دیر تک کتابیں پڑھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے تھے۔ میں کسی بھی چیز پر دیر تک توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں کراچی یونیورسٹی میں فزیکل کیمسٹری پڑھاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے طالب علموں کا آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنا اور زیر لب مسکرانا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہ صرف ایک یاد نہیں، بلکہ ایک تکلیف دہ یاد ہے۔ مجھے ان کی معنی خیز ہنسی بری تو نہیں لگتی تھی، پر ہاں تکلیف ضرور ہوتی تھی۔ میں تو ہر پل دعا گو رہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سہا ہے، وہ اب دنیا کا کوئی ذی روح نہ سہے۔ ہر انسان اس عذاب سے محفوظ رہے۔ میری بدحالی، میرے دو رنگ کے موزے اور میرا گمسم انداز صرف میرے طلبہ ہی نہیں بلکہ میرے کولیگز کے لیے بھی باعث تفن تباہ تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ جب زندگی سے رنگ نچڑتا ہے تو انسان صرف بدحواس ہی نہیں بلکہ بے حس بھی ہو جاتا ہے۔ 1971 کے سقوط مشرقی پاکستان میں نے اپنا پورا خاندان کھو دیا تھا۔ سب کے سب سید پور میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ اس سانحے کے بعد میری آنکھوں پر گویا لال چادر تن گئی تھی۔ میں اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں اپنا تھیسس مکمل کر کے جمع کرانے گیا تھا، اور میرے پیچھے میرا سارا کنبہ سید پور میں قتل کر دیا گیا۔ امی، ابا، سلیم، عفت میری چھوٹی بہن اور میری بیوی بلقیس اور میرا ننھا 6 ماہ کا حسنین، سب کے سب ایک پل میں نفرت کی جنون کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آرمی کریک ڈاؤن کے وقت میں بھی بختیار بھیا، جو کہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور پاک فوج میں میجر تھے، ان کی وجہ سے آرمی والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کی کھوج میں سید پور گیا۔ پورا شہر ویرانہ تھا، سنسان۔ کتے بھی لاشیں بھنبوڑ کر آسودہ اور بدمست ہو کر ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شہر کب تھا؟ وہ تو ایک لٹا پٹا جلا و تعفن زدہ کھنڈر تھا۔ میں اپنے جلے ہوئے گھر کی دہلیز پر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ بختیار بھیا ہی نے گھر والوں کے باقیات اکٹھے کیے اور ان کی تدفین کی۔ عفت اور بلقیس کی لاشیں گھر سے نہیں بلکہ قریبی جنگل سے برہنہ ملیں۔ میرے 6 ماہ کا حسنین بھی لخت اپنی دادی کی لاش کے نیچے دبا پڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے شاید کبھی پھر ہوش میں آیا ہی نہیں۔ بختیار بھیا کے ساتھ ہی میں بھی POW ہوا، اور سن 74 میں شکستہ دل اور لٹا پٹا انڈیا سے کراچی پہنچا۔ مختلف کالجوں سے ہوتے ہواتے کب کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہوا کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ عجیب میکانکی انداز میں دن بسر ہو رہے تھے۔ سانس لینے کی حد تک تو میں یقیناً زندہ تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں زندگی کے ساتھ کروں کیا، اس کو کیسے برتوں۔ دن تو جیسے تیسے یونیورسٹی میں گزر جاتے تھے، پر گھر واپسی کا خیال ہی سہانے روح ہوتا۔ اپنے یوسف پلازا کے فلیٹ میں واپسی کا سوچ کر مجھے موت پڑتی تھی، کیونکہ ہر رات ستمگر تھی، ہر رات قیامت تھی، ہر شب کرب و بلا تھی، ہر رات میرا فلیٹ پرچھائیوں اور آہ و بکا سے بھر جاتا تھا، اور ساری رات میں بھی ان کے ساتھ ماتم کنا رہتا۔ جتنی سانسیں لکھنے والے نے لکھی تھیں سو تو پوری کرنی ہی تھیں کہ اس کا کن لمحہ مقرر سے ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی جمود کا شکار تھی، نہ اس میں انتظار تھا اور نہ رنگ۔ میرے عزیز رشتہ داروں نے مجھے دوبارہ شادی پر راضی کرنے کی بہت کوشش کی اور تنہائی کے مضمرات سے آگاہی بھی دی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی دوسراہٹ چاہی تو ضرور، مگر مجھے لگتا تھا کہ میں آنے والی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں یہ قدم اٹھانے سے باز ہی رہا۔ میری تو جیسی تیسی گزر ہی رہی تھی
کسی دوسرے کی زندگی کیا برباد کرتا۔ میں رات گئے تک چائے خانے پر بیٹھا رہتا کہ گھر مجھے ڈستا تھا، مجھے پرچھائیوں کے بین سے خوف آتا تھا۔ پچھلے دنوں شدید سردی تھی۔ کراچی میں خیر سردی کہاں، مگر جب جب کوئٹہ ونڈ چلتی ہے تو رگوں میں لہو جما دیتی ہے۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد میں منہ سر لپیٹے ڈھابے سے واپس فلیٹ کی طرف آ رہا تھا کہ اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے کونے پر مجھے کپکپاتا ہوا ایک بلونگڑا ملا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا میری ٹانگوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگا۔ نہایت نحیف و نزار تھا۔ اس کے بڑے بڑے سفید اور کالے بال اور ہری ہری خوبصورت آنکھیں تھیں۔ ایک لمحے کو تو میرا دل پسیجا اور چاہا کہ اسے اٹھا لوں۔ پھر دوسرا خیال آیا کہ میں کہاں یہ درد سری پالوں گا۔ میں نے اپنے پیروں کو جھٹک کر اس سے جان چھڑا کر سورت سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ میرے پیروں کے جھٹکے سے وہ گر گیا اور میاؤں میاؤں کرنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش میں لڑک لڑک کر نیچے گر رہا تھا۔ میں فلیٹ میں آنے کو تو آ گیا، مگر طبیعت پر عجیب سی بے کیفی اور اضطراری طاری تھی۔ نہ لیٹتے چین تھا نہ بیٹھتے۔ میں دل سے مجبور و بے اختیار ہو کر آدھے گھنٹے بعد ہی دوبارہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھر سے میاؤں میاؤں کرتا ہوا بے قراری سے آگے لپکا۔ اس کی آنکھوں کی چمک غماز تھی کہ وہ ابھی بھی انسانیت سے مایوس نہیں ہے، جیسے اس کے معصوم سے دل میں میرے لوٹ آنے کا یقین زندہ ہو۔ میں نے آہستگی سے اس کپکپاتے بلونگڑے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ جلدی سے ایک جوتے کے ڈبے کو خالی کر کے اس میں پہلے اخبار اور اس کے اوپر پرانا تولیہ بچھایا۔ اس ڈبے میں بلونگڑے کو رکھ کر اس کے ڈبے کو ہیٹر کے قریب رکھ دیا۔ پھر باورچی خانے جا کر اس کے لیے تھوڑا سا دودھ گرم کیا۔ دودھ غٹاغٹ پی کر بھرے پیٹ اور ہیٹر کی گرمائش سے آسودہ ہو کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے بس ایک ہی فکر تھی کہ جانے یہ کہاں کہاں گندگی کرتا پھرے گا۔ بہرحال اب جو ہو سو ہو۔ میں پلنگ پر آلتی پالتی مارے رضائی اڑھے کافی دیر تک اسے تکتا رہا۔ اپنے دونوں پنجوں میں اس نے اپنی گلابی ناک دبوچی ہوئی تھی اور سانس کے زیر و بم سے اس کا ننھا سا جسم دھڑک رہا تھا۔ بہت زمانے بعد میں نے دل سے خوشی محسوس کی تھی۔ جانے کب آنکھ لگی؟ شاید میں بیٹھے بیٹھے ہی بستر پر لڑک گیا تھا۔ فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی آج کے دن کا مکمل پلان میرا ذہن بنا چکا تھا۔ میری کھٹر پٹر سے بلونگڑے کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسے اٹھا کر غسل خانے میں نالی کے پاس رکھا اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے اسے تھوڑی ہی دیر میں نالی پر فارغ ہوتے دیکھا۔ فراغت کے بعد معصومیت سے منہ اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، کیوں جناب، ناشتے کا کیا انتظام ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی اور میں اپنی ہنسی کی بازگشت پر خود ہی چونک گیا۔ جانے میں کتنے زمانوں بعد ہنسا تھا۔ میں نے اپنی دودھ پتی میں سے تھوڑا سا دودھ نکال کر اس کی تشتری میں ڈال دیا۔ اس نے بڑی رغبت سے پیا۔ پھر میں نے چائے میں پاپے کے 2-3 ٹکڑے کر کے اس کی تشتری میں ڈالے اور وہ انہیں بھی ترنت ہی چٹ کر گیا۔ پھر بڑے آرام سے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرنے لگا۔ صفائی کے بعد اپنی الماس رنگ آنکھوں سے مجھے گویا مجھ سے داد طلب کی۔ بس میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں نے کہا، سنو میاں، تمہارا نام جیڈ ہے۔ اس نے بڑی متانت سے میاؤں کی، گویا اسے میرا دیا ہوا نام قبول ہے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں نے 10 دنوں کی چھٹی کی درخواست لکھی اور یونیورسٹی روانہ ہوا۔ ڈین صاحب میری چھٹی کی درخواست پر شرمندہ تھے کہ میں نے آج تک ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ سوکھا ہو، ساون ہو، باڑھ ہو، میں ہر حال میں یونیورسٹی میں موجود ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی پوچھے بغیر درخواست پر دستخط کر دیے اور میں خوشی خوشی الٹے پیروں فلیٹ پر واپس آ گیا۔ واپسی پر بازار سے اس کے لیے پنگ پونگ کی گیند لینا نہیں بھولا تھا۔ ان دنوں میری صرف ایک ہی مصروفیت تھی، جیٹ کو کھیلتے دیکھنا، اسے کھلانا، اس کے پیالے میں تازہ پانی بھر کر رکھنا، اس کے بالوں میں برش کرنا۔ اب جیٹ کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی اور شرارتیں کئی گنا بڑھ چلی تھیں۔ میں اب رات میں اسے اپنے ساتھ رحمت کے ڈھابے پر لے جاتا تھا۔ وہاں وہ بڑے مزے سے میری گرم چادر میں گول ہو کر بیٹھا رہتا۔ جب اسلم کھانا ٹیبل پر چنتا تو یہ چادر کی بکل سے اچھل کر ٹیبل پر آ جاتا اور میں گوشت اور روٹی مسل کر اسے لقمہ ڈالتا جاتا۔ رحمت کو اس کا نام سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اسے جیڈی پکارتا تھا۔ رفتہ رفتہ سارے ہوٹل والے اسے جیڈی کہنے لگے اور جیڈ بھی سب میں ہل مل گیا۔ جیڈ کو اب میرے پاس سال سے اوپر ہو چلا تھا۔ جولائی کے مہینے کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں گرمیوں کی تعطیل تھی۔ میں اپنے کپڑے استری کر رہا تھا
اور جیٹ مسلسل باوجود میرے منع کرنے کے استری کی ہلتی ہوئی تار سے کھیل رہا تھا۔ میں ایک دم زور سے چیخا، حسنین مت کرو ایسے۔ میں ساکت ہو گیا۔ یہ کس نام سے پکارا میں نے جیٹ کو؟ پھر جو میں جیٹ کو گلے لگا کر زار و قطار رویا ہوں کہ مت پوچھئے، جانے کب کب کے روکے ہوئے آنسو بہا دیے۔ شام تک کہیں جا کر طبیعت بحال ہوئی، مگر دل اتنا ہلکا ہو گیا جیسے بارش کے بعد فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔